چاند کو اشارہ کیا تو چاند سے ٹکڑے میں ہو گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے۔ سبحان اللہ۔ چاند میں تو داغ ہے ان کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے ان کا چہرہ صاف ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آؤ ذرا دیکھو، نبی نے چمکتے ہوئے چاند کو اشارہ کیا تو چاند پھٹ کر دو ٹکڑے میں ہو گیا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے جیسے ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں سامنے جو بلب جل رہا ہے اس بلب کو وہی جلنے دیجئے۔ آپ یہاں سے اشارہ کر کے اس کو اپنے پاس بلا لیں، اگر آپ بلا لیں گے تو آپ کے اندر کوئی پاور مانا جائے گا، کوئی اختیار مانا جائے گا، لیکن نبی کے جیسے قیامت تک نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ وہ تو نبی ہے، نبی کے نواسے کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، نبی کی لاڈلی بیٹی کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، نبی کے غلام کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو نبی ہے، نبی اعلیٰ ہے، نبی افضل ہے، نبی خاتم النبیین ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آئیے میں آپ کو زیادہ جو ہے تمہید میں نہ لے جا کر کے قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے بس ترجمہ سماعت فرمائے۔ اللہ فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں سے اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی اتباع کرو، واہ واہ واہ، رسول اللہ کی پیروی کرو، رسول اللہ سے محبت کرو۔ اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، اس سے پتہ کیا چلا اگر ہم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کی محبت ضروری ہے، رسول اللہ سے پیار ضروری ہے، رسول اللہ سے الفت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے رسول اللہ ہی کے صدقے میں سب کچھ پیدا کیا ہے۔ اگر میرے آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، ہم جو ہے کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہم سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجزا ہے آنے والے، سراج منیرہ لقب پانے والے، چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ سبحان اللہ، چمکا دے چمکانے والے، میرا دل چمکا دے چمکانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عدو نبی اس طرح سے مرے گا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، عدو نبی اس طرح سے مرے گا، سفید اور سیاہ سانپ اس کو ڈسے گا اور مٹانا جو چاہے گا خود ہی مٹے گا اور رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا۔ ارے خاک ہو جائے جل جانے والے، رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یہ میرے آقا کا معاملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو رسول اللہ سے محبت کرو، رسول اللہ سے الفت کرو، رسول اللہ سے، چونکہ حدیث کریمہ ہے، حدیث پاک ہے۔ حضرات میری کوئی اوقات نہیں بولنے کی میں آپ کے سامنے بیان کروں، چونکہ مولانا مبارک صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ان کے بڑے بڑے شاگرد یہاں جو ہے جلوہ گر ہے، اور جو ہے مولانا مبارک علم کا سمندر ہے، وہ تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں اس لیے بیان کرتا ہوں اگر کہیں غلطی ہوگی تو وہ اصلاح کر دیں گے، اور اصلاح ہو جائے گی تو ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے اچھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ تو ان کی موجودگی میں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں اللہ کے پیارے مقدس میرے آقا حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو رسول اللہ سے محبت کرو، رسول اللہ کی اتباع کرو۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں لا یؤمنون حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ آج تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے،
تیرے بندے، تیرے محبوب کے امتی، تیرے محبوب سے محبت کرنے والے لوگ جمع ہیں، نیچے زمین پر بیٹھ کر کے تیرے نام کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں، تیرے حبیب کے نام کو سن رہے ہیں، اور تیرا محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اے مولا، میں خاموش، میں رکوں گا نہیں، میں ٹھہروں گا نہیں، اس وقت تک نہ ٹھہروں گا جب تک تو سبحان اللہ کہنے والوں کی سبحان اللہ مغفرت نہ کر دے گا۔ عرش اعظم نے جب یہ کہا تو رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، ہم نے سبحان اللہ کہنے والوں کی مغفرت فرما دی ہے، ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو نے سب کو بخش دیا، اس میں کچھ پاک لوگ بیٹھے تھے، کچھ ناپاک لوگ بیٹھے تھے، کچھ مرد بیٹھے تھے، کچھ عورتیں بیٹھی تھی، کچھ بچے بیٹھے تھے، مولا تو نے سب کو بخش دیا، یہ تیری رحمت کاملہ ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے ٹوپی والوں کے صدقے میں بے ٹوپی والوں کو بخش دیا، مردوں کے صدقے میں عورتوں کو بخش دیا، عورتوں کے صدقے میں بچوں کو بخش دیا، اور اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں نے سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ کا دل بولے تو آپ سبحان اللہ کہہ دیں، اپنے رب کے نام کو بلند کر دیں، آپ کا دل بولے تو آپ ماشاء اللہ کہہ دیں، آپ کا دل بولے تو آپ مجمع سے نعرہ لگا دیں۔ اگر ہم تعریف کر رہے ہیں، آپ اپنے رب کے نام کو بیان کریں گے، بلند کریں گے تو اللہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا، سبحان اللہ ماشاء اللہ، ثواب کے حقدار آپ بنیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آؤ ذرا دیکھو، اسی لیے تو ہم کہا کرتے ہیں، اور ہم کیا کوئی شاعر کہتا ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، مجھے ناز ہے تو بس محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، مجھے ناز ہے تو بس محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اور زمانہ اس کو سن لے، ہم علل اعلان کہتے ہیں، زمانہ اس کو سن لے، ہم علل اعلان کہتے ہیں، محمد کو جو نہ مانے اسے ہم شیطان کہتے ہیں، محمد کو جو نہ مانے اسے ہم شیطان کہتے ہیں۔ اور بے عشق محمد پڑھتا ہے جو بخاری، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی۔ اگر نبی سے عشق نہیں ہے تو بخاری نہیں پڑھ پاؤ گے، بخاری وہی پڑھے گا جو رسول اللہ کا عاشق ہوگا، جو رسول اللہ کا غلام ہوگا، جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق کیا دیا ہے، عالم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد ردی پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا
खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और जरा देखो रसूलुल्लाह से मोहब्बत किसने की है, मेरे आका है। आप जो है तशरीफ लिए जा रहे हैं, सरकार का जमाना है, एक शख्स ने जो है किसी हिरनी को शिकार कर लिया, उसे जाल में फंसा लिया, कैद कर दिया, और जब कैद कर दिया हिरनी को कोई रास्ता नजर न आ रहा था कि मुझे अब छुड़ाने वाला कौन है। दो मासूम बच्चे वो उसके छुट गए थे। थोड़ी देर के बाद क्या देखती है कि अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे हैं, आमिना के लाल आ रहे हैं, अब्दुल्ला के नूरे नजर आ रहे हैं, दाई हलीमा के प्यारे आ रहे हैं। जब हिरनी ने देखा मोहम्मद आ रहे हैं, कायनात के आका आ रहे हैं, और कौन आका, वो आका आला हजरत पुकार कर कह उठे, क्या कह उठे, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो वाला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वही मेरे आका है। हिरनी ने देखा रसूलुल्लाह आ रहे हैं, जानवर है मगर उसे इल्म है कि रसूलुल्लाह आ रहे हैं, अगर रसूलुल्लाह कह देंगे तो मैं छूट जाऊंगी। शिकारी सो रहा है, अल्लाह के मुकद्दस नबी तशरीफ ले जा रहे हैं। हिरनी ने देखा, अपने ज़बाने हाल से कहने लगी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, आप तो रहमतुल लिल आलमीन है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हिरनी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मैं छोड़ कर आई हूँ, इस शिकारी ने मुझे फंसा लिया है। मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। अल्लाह अकबर, मेरे नबी का पावर देखो। नबी ने शिकारी से पूछा नहीं, बल्कि हिरनी को छोड़ दिया, हिरनी को खोल दिया, चली जाती है, जंगल में पहुंचती है। बच्चों ने माँ को देखा, दौड़ते हुए आए, दूध पीने लगे। दूध पीते पीते माँ ज़बाने हाल से कहने लगी, ऐ मेरे प्यारे शहजादो, जल्दी से दूध पी लो, इसलिए मुझे शिकारी ने जाल में फंसा लिया था, मुझे बांध कर रखा था, मगर मुझे ऐसे ने छुड़ाया है जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो यतीमों का वाली है, बेकसों का कस है, बेबसों का बस है, डूबती नैया का खेवनहार है, नाइबे परवरदिगार है। अल्लाह के मुकद्दस पैगंबर ने मुझे छोड़ दिया है, मैं वादा करके आई हूँ, मुझे वहाँ जाना है। इतना सुनना था, बच्चों ने दूध पीना बंद कर दिया। ऐ अम्मी जान, अब मैं दूध न पीऊंगा, उस वक्त तक न पीऊंगा जब तक उस नबी की ज़ियारत जब तक उस नबी की ज़ियारत ना कर लूँगा। बच्चों ने दूध नहीं पिया। हिरनी जा रही है, दो बच्चे साथ में जा रहे हैं, इधर शिकारी बेदार होता है। उसने कहा, ऐ मोहम्मद, आप वो जो है ईमान नहीं लाया था, उसने कहा, ऐ मोहम्मद, आपने मेरे शिकार को क्यों छोड़ दिया है? अल्लाह के मुकद्दस पैगंबर ने फरमाया, वो हिरनी है, मुझसे वादा करके गई है, आ जाएगी। शिकारी ने कहा, जानवर है, कैसे आ जाएगा? कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं होता, जाल से छुटा हुआ जानवर वापस नहीं आता। नबी ने फरमाया, किसी और से वादा करके नहीं गई है, मुझ नबी से वादा करके गई है। बहस हो रही थी, बात हो रही थी। शिकारी ने देखा तो उधर से हिरनी दौड़ती चली आ रही है, दो बच्चे साथ में आ रहे हैं। मेरे नबी मुस्कुरा देते हैं, और जब मुस्कुराते हैं, कहने वाले ने कहा, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गए, यूं लब खोले कि गुल को गुलिस्ता, यूं लब खोले कि गुल को गुलिस्ता बना दिया। मेरे नबी का मुस्कुराना ऐसा है, अगर अंधेरे में मुस्कुरा दे तो उजाला हो जाए, अंधेरे में मुस्कुरा दे तो उजाला हो जाए। अब जो है हिरनी आती है, और जब आती है, नबी ने कहा, ऐ शिकारी सुन, तेरा शिकार तो आ रहा है, और उसके साथ दो बच्चे और आ रहे हैं। हिरनी आकर कदमों में गिर
گئی اور کہا یا رسول اللہ میں حاضر آ گئی. اسی لیے شاعر کہتا ہے اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں جھکا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں